اب ہم تفسیر دیکھتے ہیں. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ وہ کوئی مثال بیان کرے جو مچھر کی ہو یا اس سے بڑھ کر. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے طرح طرح کی مثالیں دی ہیں. ان مثالوں میں مکھی کا ذکر بھی آتا ہے اور مکڑی کا بھی آتا ہے. تو بعض لوگ جن کا مطلب یا مقصد یا غرض قرآن سے کوئی سبق حاصل کرنا نہ تھا، بلکہ وہ صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ قرآن میں اور کیا آتا ہے یا کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہم کوئی شوشہ اٹھا سکتے ہیں، یا یہ کہ ان میں کوئی کمی یا خامی ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکیں کہ اس میں تو کوئی خاص ایسی چیز ہے نہیں، اور یہ ایسا اللہ کا کلام کیسے ہو سکتا ہے جس میں مکھی اور مکڑی اور ان چیزوں کا ذکر ہے. تو اس موقع پر ان آیات کے شان نزول کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک موقع پر کچھ لوگوں نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن مجید میں مکھی کا ذکر کیوں ہے؟ اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اتنی چھوٹی باتیں کیوں کی اللہ نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کوئی بھی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے مزید کسی اور چھوٹی چیز کی ہو، کیونکہ مثال بیان کرنے کا اصل مقصد بات سمجھانا ہے، وہ چیز مقصود نہیں ہے. اگر مکھی کی مثال بیان کی گئی ہے یا مکڑی کی مثال بیان کی گئی ہے تو بات مکھی یا مکڑی کی نہیں ہو رہی، بات کسی اور چیز کی ہو رہی ہے. اس مثال سے کچھ اور سمجھایا جا رہا ہے. تو تم توجہ رکھو اصل مقصد پر، نہ کہ چیزوں پر. سورۃ الروم آیت 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. قرآن مجید میں ہر طرح کی مثال بیان کی گئی ہے. کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے. لیکن ان سے فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ وہی جو حق کا طالب ہو، وہی جو ہدایت چاہتا ہو. اب یہ مکھی کی مثال کہاں بیان کی گئی؟ سورۃ الحج آیت 73 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل، اے لوگوں ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اسے غور سے سنو. ان الذین، یقیناً وہ ہستیاں، تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکار رہے ہو، لن یخلقوا ذبابا، انہوں نے ایک مکھی بھی پیدا نہیں کی، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، خواہ وہ سب اس کے لیے اکٹھے ہی کیوں نہ ہو جائے، سارے لوگ جمع ہو کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے. جب یہ بات بیان کی گئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ غور و فکر کرتے کہ اچھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ اس نے زمین و آسمان کی ہر چیز بنائی، اور باقی لوگوں کا حال یہ ہے، دیگر معبودوں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک مکھی بھی نہیں مل کے سارے بنا سکتے. تو یہاں انہیں سمجھنے کی ضرورت تھی کیا چیز؟ اللہ کی عظمت. لیکن انہوں نے اصل سبق حاصل کرنے کی بجائے کس بات پر اعتراض کر دیا کہ اوہو یہ مکھی کا لفظ کیوں آ گیا یہاں. تو اللہ تعالیٰ نے مکھی کو چھوڑ کے اس سے بھی چھوٹی چیز کی مثال دے کے فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو اس بات سے کوئی چیز نہیں روکتی، اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر کی بات کرے. فما فوقها، یا کوئی چیز اس سے بھی بڑھ کر ہو، یا اس سے بھی زیادہ حقیر ہو، اس سے بھی چھوٹی ہو. اور فوقہ کا ایک معنی کیا ہے؟ جو مچھر کے اوپر ہو. اور قرآن کی جو حکمتیں ہیں اور قرآن کے جو معجزات ہیں وہ دن بدن جتنا علم بڑھ رہا ہے اتنے ہی معجزات اس کے اور کھل کھل کے سامنے آ رہے ہیں. تو لیٹلی سائنٹسٹ نے یہ ڈسکور کیا کہ مچھر کے پر کے اوپر ایک اور چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس کا پورا ریسپریٹری سسٹم ہوتا ہے اور لائف کے جتنے بھی سسٹم کام کرتے ہیں وہ سارے اس کے اندر ہوتے ہیں، لیکن نیکڈ آئی سے نظر بھی نہیں آتا. یعنی آپ یوں کہیں جیسے مچھر کی جوں ہوتی، مچھر کا پر نہیں ہم کو نظر آتا صحیح، تو اس کے اوپر جو
چھوٹا سا حقیر سا کیڑا ہے، وہ کس کو دکھے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر کا ذکر کرے یا پھر اس کے اوپر جو چیز چمٹی بیٹھی ہے اس کا ذکر کرے، اس سے بھی چھوٹی چیز کا ذکر کرے، کیونکہ اصل مقصود تو بات سمجھانا ہے. اگر کوئی بات مچھر کے ذکر سے سمجھ آئے تو مچھر بھی کوئی معمولی چیز نہیں. اور اگر دیکھا جائے تو مچھر کہاں کوئی چھوٹی چیز ہے. مچھر کے جو کام ہے اور مچھر کی جو ساخت ہے اس پر آپ جتنا بھی غور کریں کم ہے. انشاءاللہ لیسن کے بعد آخر میں تھوڑی سی تفصیل کا ذکر کروں گی اگر وقت ہوا، ورنہ بعد میں صحیح. آپ کو معلوم ہے کہ نمرود جیسے بادشاہ کی وفات کیسے ہوئی تھی، جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور کہتا تھا کہ میں زندگی دیتا ہوں اور میں موت دیتا ہوں. اس کی اپنی موت مچھر کے ناک میں چلے جانے سے واقع ہوئی. تو مچھر جو بظاہر چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے انسان کو بسا اوقات کتنا زچ کر دیتا ہے. یہاں تو آپ کو تجربہ کم ہوتا ہے، لیکن اگر کبھی کسی جگہ پر آپ پارک وغیرہ میں ہو تو بعض اوقات ایک چھوٹا سا مچھر ایسے ایسے پاؤں کو کاٹتا ہے اور جب آپ اس کو اڑاتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہاں گیا، اور پھر آپ تھوڑی دیر میں پھر دوبارہ آ جاتا ہے اور پھر آپ اپنے آپ کو مار دیتے ہیں اس کو کچھ کرنے کی وجہ پہ. تو مچھر دیکھنے میں سائز میں چھوٹا ہے لیکن اس کے جو کام ہے اور اس کی جو پھرتی ہے اور اس کی جو ساخت ہے وہ معمولی نہیں ہے. اور بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی کو اپنی بات کے بیان کرنے میں، حق کو واضح کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ، تو وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ بے شک وہ مثال حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے ہے. قرآن مجید میں جو بھی بات بیان ہوئی ہے وہ بالکل سچ ہے، لا ریب فیہ ہے، اور ان کے رب کی طرف سے آئی ہے. یعنی ایمان والے مثال کو سمجھ جاتے ہیں، مقصد سمجھ جاتے ہیں. لیکن جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی سورۃ العنکبوت آیت 43 میں فرماتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لیکن ان کو صرف جاننے والے ہی سمجھتے ہیں، صرف علم رکھنے والے ہی مثالیں سمجھتے ہیں. بعض اسکالرز کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس آیت کو پڑھ کے رویا کرتے تھے اگر ان کو قرآن کی کوئی مثال سمجھ نہ آتی. کیوں روتے؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میری مثالوں کو صرف علم والے سمجھتے ہیں، اور اگر ہمیں مثال سمجھ نہیں آ رہی تو ہم علم والے نہیں. اب علم والا ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ علم کی بنا پر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا تھا. کس کو؟ انسان کو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک علم کی اہمیت باقی تمام چیزوں سے زیادہ ہے. تو ہمیشہ مسلمانوں کے اندر عزت اور وقار کا ایک سمبل رہا ہے نالج. لیکن جب لوگوں کے اندر ایمان کمزور ہوا اور دنیا مطلوب ہوئی تو پھر علم والوں کی قدر نہ رہی، اور اس کے مقابلے میں کس کی قدر ہو گئی زیادہ؟ مال کی یا مال والوں کی. تو جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ سب حق ہے، ان کے رب کی طرف سے ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور لیکن وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، فَيَقُولُونَ، تو وہ کہتے ہیں، ماذا اراد اللہ، کیا کچھ ارادہ کیا اللہ نے، بہذا مسئلہ، اس مثال کو بیان کر کے. یہ مثال اللہ نے بیان ہی کیوں کی؟ اللہ کیا چاہتا ہے اس مثال کو بیان کر کے؟ بات خود نہیں سمجھتے اور اعتراض اللہ پہ کرتے ہیں. یہ ہے کم عقلی. تو بہت سے لوگ جن کو اللہ کی بات سمجھ نہیں آتی یا ان کی عقل کے مطابق اس میں کوئی سینس نہیں بنتی، تو بجائے اس کے کہ خود کو بلیم کریں، اس بات کا اعتراف کریں کہ ہم کم علم ہیں، فوراً کیا کرتے ہیں؟ اللہ پر اعتراض کہ یہ مثال ہی کیوں آئی، کیا مطلب ہے اس کا. فرمایا یضل بہ کثیرا، وہ اس کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے. انہی مثالوں کو
لوگوں کی ہدایت کی بجائے ان کی گمراہی کا ذریعہ بنا دیتا ہے. یہ لوگ وہاں سے بھٹک جاتے ہیں. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اور اسی کے ذریعے بہت سو کو ہدایت مل جاتی. مثالیں اللہ لوگوں کو بات سمجھانے کے لیے دیتا ہے، لیکن جب کچھ لوگ نہیں سمجھتے تو وہ ان کے لیے فتنہ بن جاتی. اور کیوں نہیں سمجھتے؟ کیونکہ غور و فکر نہیں کرتے یا سمجھنا چاہتے نہیں. وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو، نافرمان لوگوں کو، جو اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے. ان کو پھر اللہ کی بتائی ہوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی اور وہ حق سے بھٹک جاتے ہیں. اس آیت میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں سیکھنے کے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی حق بات کرتے ہوئے نہیں شرماتا. اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہمیں بھی حق بات کرتے وقت نہیں شرمانا چاہیے، نہیں ڈرنا چاہیے، نہیں جھجکنا چاہیے. پہلے دن آپ سے میں نے کہا تھا کہ جو آپ پڑھیں دوسروں کے ساتھ جا کر ڈسکس بھی کیا کریں، شیئر کیا کریں، کیونکہ شیئر نہ کرنے والوں کے بارے میں کیا کہا گیا؟ سمن بکمن عمیون. وہ حق سنتے نہیں، وہ حق کی بات کرتے نہیں، وہ حق دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے. اور یہ کس کی صفت تھی؟ منافقین کی، کہ دنیا بھر سے دلچسپی ہے، ایک اگر ان کو انٹرسٹ نہیں تو کس سے؟ اللہ کی بات سے. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ حق بات کرنے کے لیے ڈرنا جھجکنا نہیں چاہیے. سچی بات خواہ وہ چھوٹی سی کیوں نہ ہو، خواہ وہ مچھر جتنی کیوں نہ ہو یا اس سے بھی چھوٹی کیوں نہ ہو، خیر کی بات آگے پہنچانے میں کوئی شرم نہیں، حق بات کرنے میں کوئی شرم نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر انصار کی عورتوں کی صفت بیان کی تھی. کسی کو معلوم ہے کیا صفت بیان کی تھی انصار کی عورتوں کی؟ کہ وہ حق معلوم کرنے میں شرم نہیں کھاتی، شرماتی نہیں. اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا نا کہ ہمیں دین کی کوئی بات پتہ نہیں ہوتی لیکن ہم شرم کے مارے پوچھتے نہیں. کیا سوچتے ہیں؟ لوگ کہیں گے اس کو اتنا بھی نہیں پتا، اتنی چھوٹی سی بات اور اتنی بوڑھی ہوگی اور اتنی بڑی ہوگی اور اس کو ابھی تک نہیں پتا. ایسا نہیں سوچنا چاہیے. انسان کو ہمیشہ کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ رہنا چاہیے. اگر کوئی ہنسے بھی کوئی بات نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کی گروپ سٹڈی ہوتی ہے تو کوئی ایک شخص کوئی چھوٹی سی بات پوچھ لیتا اور باقی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہنسنا نہیں چاہیے. ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے کہ اس کے دل میں جو سوال ہے، جو بات ہے، وہ پوچھ لے. اچھا، بہت سے لوگ جب میں سوال کرتی ہوں جواب نہیں دیتے. کیوں نہیں دیتے؟ پتا ہوتا ہے پھر بھی نہیں دیتے. کیوں؟ شرماتے ہیں، جھجکتے. اچھا، جھجکتے کیوں ہے کہ ہائے اور کیا کہیں گے کوئی. لیکن اگر بات درست ہو تو کبھی نہ جھجکا کریں، اپنے اندر کریج پیدا کریں. ٹھیک ہے؟ کیونکہ جو بات سچ ہے، سچ کا بہت وزن ہے، خواہ وہ رائی کے دانے برابر ہی کیوں نہ ہو. آپ کو معلوم ہے جس کے دل میں رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا وہ ایک دن جہنم سے نکال لیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ سچی بات، خالص بات، اچھی بات خواہ وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، اس کا بہت بڑا وزن ہے. تو ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. دوسری بات یہ ہے کہ اچھی بات کون سی ہوتی ہے، یعنی اچھا کلام کون سا ہوتا ہے. اس میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1، علم پر مبنی ہو، یعنی کون سی بات کرتے ہوئے نہیں شرمانا چاہیے جو علم پر مبنی ہے. نمبر 2، وہ سچی ہے. نمبر 3، نیت اچھی ہے پیچھے کرنے میں. بعض اوقات آپ کسی کو کوئی اچھی بات بتاتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ناراض ہو جاتے ہیں. تو آپ کو نہیں ڈرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نیت بہت اچھی تھی اور علم کی بات ہے اور سچی بات ہے. اور ایک اور چیز یہ کہ الفاظ اچھے ہونے چاہیے. بعض اوقات ہم ایک بہت اچھی بات کر رہے ہوتے ہیں مگر جو الفاظ کا چناؤ ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ انتہائی بھونڈا. اس کے نتیجے میں کہتے ہیں دوسرے شخص کے کانوں پہ وہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح پڑتے ہیں اور وہ حق نہیں سننا چاہتا. ٹھیک ہے؟ تو ایک اچھی بات کی کیا خوبی ہے؟ نمبر 1، علم کے ساتھ ہو. نمبر 2، سچائی پر مبنی ہو. نمبر 3، نیت اچھی. اور نمبر 4، ارادہ اچھا ہو، الفاظ اچھے ہوں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ.
ایمان والوں کی خوبی یہاں بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہیں، وہ اللہ کی باتوں کو سچا سمجھتے ہیں، وہ اللہ کی بات میں شک نہیں کرتے. یعنی مومن اللہ کی باتوں پر اعتراض نہیں کرتا. تیسری بات، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. انکار کرنے والے کفار و منافقین اللہ کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کی بات پر اعتراض کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کو حقیر سمجھتے ہیں. کیونکہ اسٹائل آپ دیکھیں نا، ماذا اراد اللہ بہذا مسئلہ، کیا مطلب ہے، کیا مقصد ہو، واٹ ڈز اٹ مین، یہ کیا ہے، ڈزنٹ میک اینی سینس، یہ کیوں کہا، وہ کیوں کہا. انہیں اللہ کی باتوں پر اعتراض ہوتا ہے. یہ کوئی جرت نہیں، یہ کوئی بریوری نہیں، یہ کوئی انٹیلیجنس نہیں کہ انسان اللہ کی بات پر اعتراض شروع کر دے اور کہے کہ میں تو بہت انٹلیکچوئل ہوں، میں تو ہر ایک کو چیلنج کر سکتا ہوں، اور نعوذ باللہ میں تو اللہ کی بات کو بھی چیلنج کر سکتا ہوں. یہ کوئی عقل مندی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم بلائنڈلی ہر چیز کو بغیر سوچے سمجھے کہ بس ٹھیک ہی ہے. نہیں، آپ اپنی آنکھیں کھولیں، آپ سوچیں، غور کریں، اور اگر نہیں سمجھ آئے تو کیا کہیں کہ ابھی میری عقل کم ہے، میں اس قابل نہیں ہوئی کہ اس کو سمجھ سکوں. یہ نہیں کہ اللہ کی بات میں کوئی گڑبڑ. اچھا، ایسا ہوتا ہے نا جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں، کوئی چیز اوپر رکھی ہوتی ہے تو پھر ہم سے اٹھائی نہیں جاتی، ہم اوپر کرتے ہیں ہاتھ، پھر کیا کرتے ہیں، اپنے پنجوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اوپر کرتے، پھر اس پہ، پھر ہم ایک اور چیز لاتے، اس پہ چڑھتے، پھر جا کے چیز اٹھاتے ہیں، ہے نا. تو اسی طرح ہماری عقل بھی کبھی چھوٹی ہوتی ہے، وہ سمجھ نہیں آتی، تو پھر ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اچھا ابھی نہیں سمجھ آئی، اگلی دفعہ پھر سے، اگلی دفعہ پھر سے. جیسے کسی بھی علم میں آپ دیکھیے، کوئی بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں، کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھتے ہیں، میتھمیٹکس پڑھے، کیمسٹری پڑھے، کچھ بھی پڑھے، ضروری تو نہیں ہوتا کہ پہلی دفعہ میں ساری باتیں سمجھ آ جائے. اور اگر نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ کیا کہتے ہیں، یہ انہوں نے غلط لکھا ہے. یہ نہیں کہتے. کیا کہتے ہیں، ابھی مجھے سمجھ، اچھا پھر میں فریش صبح میں پڑھوں گی، دوبارہ پڑھوں. پھر آپ کسی اور سے پوچھتے، اچھا آپ مجھے سمجھائیے، مجھے سمجھ میں نہیں آیا. ادھر دیکھتے ہیں، اس سے پوچھتے، اس سے پوچھتے، کوشش کرتے، اسٹرگل کرتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہتے کہ یہ سب بے وقوف ہیں جنہوں نے کتابیں لکھ دی. بعض اوقات وہ پروو بھی ہو جاتا ہے کہ وہ غلط ہے، پھر بھی علم کی دنیا میں ایک احترام ہوتا ہے. کرٹیسائز کرتے ہیں، لیکن کرٹیسائز کرنے کے پیچھے یعنی پازیٹو کرٹیسزم ہوتا ہے. نیگیٹو کرٹیسزم کرنے والے ہی کے خلاف جاتا ہے. تو اسی طرح دین کی کوئی بات سمجھنے کے لیے سوال کرنا برا نہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فرشتوں نے بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کیا تھا اور اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. آپ اپنے اوپینین کا اظہار کر سکتے ہیں، آپ اپنی دل کی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ یہ بات غلط ہے اور یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے اور ایسا ہو نہیں سکتا اور اٹ ڈزنٹ میک اینی سینس. یہ مومن کا طریقہ نہیں ہوتا. تو مومن کون ہے؟ جو اللہ کی بات کا احترام کرتا ہے. اس کے برعکس منافقت کیا ہے؟ اللہ کی بات پر اعتراض، اس کا مذاق، اس کو حقیر سمجھنا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یہاں آ کے فرق ہو جاتا ہے. اللہ بہت سے لوگوں کو اسی کے ذریعے ہدایت دے دیتا ہے اور بہت سو کو گمراہ کر دیتا ہے. اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سے لوگ ان مثالوں سے ہدایت پا جاتے ہیں، لیکن کچھ کو اللہ گمراہ کیوں کر دیتا ہے؟ اس میں اللہ کا قصور ہے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود وضاحت کر دی، وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ. وہ صرف فاسقوں کو گمراہ کرتا ہے. فاسق کون ہے؟ جو اپنی خواہشات کی پیروی کرنے والے، جو اللہ کے راستے پر چلنے والے نہیں، ہدایت پہ چلنے والے نہیں، بلکہ اس کے برعکس اپنی مرضی کرنے والے، حدیں توڑنے والے، جو اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے ہیں، اللہ کی باؤنڈریز کے اندر نہیں رہنا چاہتے، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے اندر نہیں جینا چاہتے. ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ قرآن پڑھیں کھلے دل سے، عمل کی نیت سے، تو آپ کو بہت سی چیزیں نظر آئیں گی، ہدایت کی راستے ملتے جائیں گے، آپ کے ہر سوال کا جواب یہاں سے ملے گا. لیکن اگر نیت خراب ہے اور عمل کا ارادہ نہیں ہے تو پھر آپ کیا چاہیں گے؟ قرآن بدل جائے، قرآن میں تبدیلی ہو جائے، ہم نہ بدلیں. تو فاسق کون ہے؟ جو خود کو نہیں بدلنا چاہتا، حدیں توڑنا چاہتا ہے، نافرمانی کرنا چاہتا ہے. تو ایسے لوگوں کو پھر اس قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا. اور پیچھے بھی ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں ہدایت کے بارے میں، اور اہدنا الصراط المستقیم، اور پھر ختم اللہ علی قلوبہم میں، اور پھر اس کے بعد یہاں پھر ہدایت کی بات ہے. تو یاد رکھیے کہ
ہدایت حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. ہدایت حاصل کرنے کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1، قرآن و سنت کا مطالعہ، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا، کیونکہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. نمبر 2، کائنات میں غور و فکر. ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت کہاں سے ملی تھی؟ کائنات میں غور و فکر سے. نمبر 3، دعا کی کثرت. جب دل میں کوئی شک آنے لگے اللہ کے بارے میں، رسول کے، کتاب کے، کچھ بھی، تو اس کا ذکر نہیں کریں. کیا کریں؟ اپنے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تو میرے دل کو چین دے دے اور میرا حق پر دل جما دے. نمبر 4، نیک لوگوں کی مجلس، مجالست الصالحین، نیک لوگوں کی زیارت، ملاقات. یہ کیوں ضروری ہے؟ نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ان کو دیکھ کر آپ کا ایمان بڑھتا ہے، ان کا یقین آپ کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی واقعی سچا ہے کہ اس کو صحیح رستہ ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ 4 کام کرے. نمبر 1، علم حاصل کرے. نمبر 2، غور و فکر کی عادت ڈالے. نمبر 3، دعا کرے. اور نمبر 4، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھے. اپنے آپ کو چیک کر لیجئے. آگے چلتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نہیں گمراہ کرتا اس سے مگر فاسقوں کو. کون ہے فاسق؟ اب ان کی مزید کچھ وضاحت کر دی گئی. الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا کرنے کے بعد. پکا کرنے کے بعد عہد توڑتے ہیں. یہ فسق کی علامات ہیں، فاسق ہونے کی علامتیں. سوال یہ ہے کہ اللہ کا عہد کون سا ہے؟ کون سا ہے کووننٹ آف اللہ؟ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد. یہ ہے وہ فطری عہد جو انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سے لیا گیا تھا. کب؟ دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب سے. اس کا ذکر سورۃ الاعراف 172 میں ملتا ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے سب انسانوں کو پیدا کر کے ایک میدان میں ان کو کھڑا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. ہم سب نے اللہ کے وجود کا اقرار کر رکھا ہے. یہ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں. من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد. پکا کب کیا؟ جب دنیا میں آ کر شعوری طور پر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جب پیغمبر بھیجے گئے اور انہوں نے آ کے یاد دہانی کرائی. تو فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پکا کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کو ایک مان کر پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اس کی بات نہیں مانتے. اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں. کیا کاٹتے ہیں؟ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے. جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں. وہ کیا ہے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ نمبر 1، رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا. نمبر 2، رسولوں کی مدد کرنا، حق کا دفاع کرنا، دین کے مددگار بننا، دین سے جڑنا. تو آپ یوں کہہ لیجئے، اللہ سے جڑنا، دین سے جڑنا، اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال کرنا، خصوصاً رشتہ داروں کا. یہ امر اللہ ہے. اللہ نے ہمیں انہی باتوں کا حکم دیا نا. جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑا جائے ان کو وہ کاٹ دیتے ہیں. تعلقات کاٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے. دین سے رشتہ کاٹ دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ تیسری علامت ہے فاسقوں کی کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں. فساد گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے. جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے، اور مراد اس سے ہے جیسے قتل و غارت،
تباہی کرنا، لوگوں کے اخلاق بگاڑنا، یعنی ہر طرح کرپشن پھیلانا. اور کرپشن دو طرح کی ہوتی ہے، ذہنی اور حصی اور مانوی. حصی کرپشن کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کے اندر بگاڑ، ہر چیز میں فساد، نہ کھانے کی کوئی چیز سلامت ملے اور نہ پہننے کی اور نہ فضا اور نہ ہوا، خود زمین کو بگاڑ کے رکھ دیا. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو انوائرنمنٹ کے مسئلے ہیں کہ اس زمین کو اللہ نے ہمارے لیے کافی رکھا تھا، زندوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی، جو مر جائے اس کو دفنا بھی دو، اور جو زندہ ہے وہ اس میں سے کھائیں بھی اور اپنے سب کام کریں، اس میں سے چیزیں اگائیں بھی، اس پہ گھر بنائیں بھی، اس پہ چلے پھرے، سب کام اس پہ کریں. لیکن ہم نے زمین کے ساتھ کیا کیا؟ اس ہفتے میں کسی نے مجھے کچھ انفارمیشن بھیجی کہ صرف کینیڈا کے اندر ہر سال 125 ملین ٹوتھ برش ویسٹ میں جاتے ہیں، زمین میں دفن ہوتے ہیں. 125 ملین سٹکس. اب دیکھیے ایک سال میں 125 ملین برش اگر بنتے ہیں ٹوتھ برش، اور ہم میں سے ہر ایک سال میں کتنے برش بدلتا ہے؟ 2-3 تو بدلتے ہی ہیں نا، کم سے کم. اور کچھ لوگوں نے تو رنگ رنگ کے رکھے ہوتے ہیں، جو جب گئے بازار کوئی نئی برانڈ نکلی، کوئی نیا چیز نظر آئی، بس خرید لی کہ شاید اس سے معلوم نہیں کیا ہوگا. پھر کچھ دن دیکھا وہ تو ٹھیک نہیں، اس کو پھینکا، اس کو اٹھایا، اس کو کچھ لوگ تو ویسے ہی ڈسپوزیبل یوز کرتے ہیں، اٹھایا پھینکا. آپ خود سوچیں کہ ہم زمین میں کیا ڈال رہے ہیں؟ کیا یہ فساد نہیں؟ کیا یہ بگاڑ نہیں؟ پھر اسی طرح جو کچھ ہم اگا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ جو فرٹیلائزر جس قسم کے ڈال رہے ہیں زمین میں، اس سے زمین کا حال کیا ہو رہا ہے. پھر اس کے بعد جو پودوں کی مختلف اقسام جن کو جینیٹیکلی ٹریٹ کر رہے ہیں، ان کو مختلف طریقوں سے جو انسان مختلف چیزیں پیدا کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس کے ہیلتھ کے اوپر کیا ایفیکٹس آ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ حصی فساد ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ خواہشات کی پیروی، کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے. اب کیا ہے جی، ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس سائز کا، اس شیپ کا ہم کو تربوز ملے جو ہمارے اس ڈبے میں آ جایا کرے. جی ہاں، لان میں جو پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں اس سے جو نقصان ہو رہا ہے، اور اسی طرح سمندر میں آپ دیکھیے مچھلیوں کو جو نقصان پہنچ رہے ہیں. یعنی کوئی ایک جگہ نہیں، آپ اس سبجیکٹ کو چھیڑ کے تو دیکھیں. لامتنا اینڈ لیس مسائل انسان نے اپنے لیے پیدا کر لیے ہیں، اور آئندہ جنریشنز کو ہم کیا دے کر جا رہے ہیں، ان کے لیے زمین کی کیا حالت چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. تو یفسدون فی الارض، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا، جب انسان اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں؟ بس تمہیں تو اس سنت کا پتہ ہے کہ مسواک کرنا ہے. حالانکہ اس سٹک کو دیکھیے اور مسواک کو دیکھیے. مسواک آپ استعمال کریں گے جیسے ٹری کی شاخ ہے، جتنا آپ استعمال کرتے جائیں گے وہ ساتھ ساتھ ڈیزالو ہوتا جائے گا، واپس زمین میں ویسے ہی چلا جائے گا. نو پولوشن، کچھ بھی نہیں. انسانوں نے جو کچھ بنایا وہ اس کو ڈمپ کرنا اور اس کو ختم کرنا مصیبت ہو گیا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ اگایا، جو کچھ بنایا، وہ پھر ریسائیکل ہو جاتا ہے، وہ خود بخود دوبارہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، پھر واپس انسان استعمال کر لیتا ہے. تو یہ مسائل سب سے زیادہ کب ہوئے؟ جب انسانوں نے خواہشات کے لیے جینا شروع کیا، اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو دیکھنا چاہا ہے اور اللہ کی مرضی بھول گئے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ وہی دراصل خسارے والے ہیں. اولئک، یہ ہے وہ لوگ، دیکھو ان کو، ہم وہی ہیں. یہ جو ہم دوبارہ آیا اولئک کا کیا مطلب ہے؟ اس کا حصر کے لیے، یعنی دے آر دا ونز، یہی تو ہیں الخاسرون، جو خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، لوزرز ہیں. اچھا، ہمارے ہاں لوزر کس کو کہتے ہیں؟ جس کو دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے، کوئی بینک کرپٹ ہو جائے، کوئی اس کے پیسے چلے جائیں، کوئی اور یعنی دنیاوی اعتبار سے. لیکن اللہ کے نزدیک خاسرون کون ہے؟ جو فاسق ہیں، جو اللہ کی حدیں توڑ کر اپنی خواہشات پہ جیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نقصان. ایک طرف اللہ کی عبادت کا ہم کو حکم دیا، پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے، اور جو لوگ عبادت نہیں کرتے، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، یہاں ان کا ذکر کیا گیا اور ان کا یہاں انجام بھی بتا دیا گیا کہ وہ بچنے والے نہیں، وہ سب کچھ لوز کر جائیں گے. تو اس آیت سے ہمیں چند ایک باتیں پتہ چلتی. نمبر 1 یہ کہ ہمیں اللہ کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑنا نہیں چاہیے.
خواہ وہ عہد الست ہو، لا الہ الا اللہ کا وعدہ ہو، یا پھر عام روزمرہ زندگی میں وہ وعدے جو ہم نے اللہ کا نام لے کر کیے۔ نمبر 2 یہ کہ ہمیں جن چیزوں کا اللہ نے جوڑنے کے لیے کہا ان کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، انہیں کاٹنا نہیں چاہیے۔ نمبر 1 اللہ سے تعلق جڑا ہونا چاہیے۔ نمبر 2 اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق اچھا ہونا چاہیے، قطع رحمی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن بہت سے لوگ رشتہ داری کاٹنے کے لیے، تعلقات خراب کرنے کے لیے بہت سے عذر بہانے تراش لیتے ہیں۔ مثلا اکثر خاندانوں میں دیکھا گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہوتا ہے، یعنی ہارڈلی آپ کو کہیں لوگ ایسے ملیں گے کہ جو یہ کہیں کہ ہمارا سارا گھرانہ، خاندان، برادری، فیملی سب ایک دوسرے سے بہت خوش ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے خاندان میں۔ ڈھونڈے سے ایسے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو۔ اب اگر کسی کو کہا جائے کہ نہیں، رشتہ داروں کا بہت حق ہے اور انسانوں کا حق ہے، معاف کر دینا چاہیے، تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، 101 عذر تراش کر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے کہ نہیں، ہم نے جو کیا صحیح کیا۔ چند ایک عذر ان کے کیا ہوتے ہیں؟ مثلا کہتے ہیں ہم نے نہیں تعلق توڑا، وہی نہیں ملتے ہم سے، ان دوسروں کو بلیم کر دیتے ہیں، وہ ہمیں کبھی نہیں فون کرتے، ہم ہی ہر وقت کرتے رہے، ہم کیوں کریں، ہمیں کیا پڑی کہ ہم ہی جوڑیں، ہمیں نہیں ضرورت ان کی، ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم چلا سکتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ رشتہ داروں سے جوڑنا کسی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرو۔ پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچوں کے رشتے ہوتے ہیں خاندان میں، کسی وجہ سے نہیں بنتی، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بچوں کی لڑائی میں ماں باپ لڑ پڑتے ہیں، ہوتا نا، چاہے وہ کوئی شادی بیاہ ہو یا ویسے ہی۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے آپس میں لڑتے ہیں تو بڑے بھی لڑ پڑتے، وہ ان سے بڑھ کے بچے بن جاتے ہیں۔ جی ہاں، بڑوں کو بڑا ہی رہنا چاہیے۔ بڑا بننے کے لیے لمبا قد نہیں، زیادہ عمر نہیں، زیادہ مال نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے۔ جب تک دل نہیں بڑا ہوتا اس وقت تک آپ بڑے نہیں بن سکتے۔ لکھ لیجیے یہ بات، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ نہیں جس کا بینک بیلنس زیادہ ہو یا جس کا گھر بڑا ہو کئی ایکڑ میں، وہ بڑا انسان ہو گیا نہیں۔ بڑا کون ہے؟ جس کا دل بڑا ہے، اور جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، وہ سب کچھ اندر ڈال کے بھول جاتا ہے، بس ختم۔ پھر اسی طرح جائیداد کی تقسیم، اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سلام کلام بند، قطع تعلق کی، اور بہت زبردست جواز دیتے ہیں۔ انہوں نے ہمارے پر بہت زیادتی کی، ہم اتنے بغیرت ہے کہ اب بھی ان کے پیچھے جائیں، اب نہیں ہم بولیں گے اس۔ بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے چند چیزوں کی خاطر۔ رشتہ زیادہ عزیز ہے، انسان قیمتی ہے یا جائیداد قیمتی ہے؟ جائیدادیں تو آنی جانی چیز ہے، انسان چلے جائے تو نہیں آتے، انسان زیادہ قیمتی ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات ماں باپ میں آپس میں نہیں بنتی، ہسبینڈ وائف میں نہیں بنتی۔ اچھا، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ وہ صرف خود نہیں آپس میں بگاڑتے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ بگاڑ دیتے ہیں، ان کی بھی پارٹی کر دیتے ہیں۔ ماں اپنی طرف کھینچتی، باپ اپنی طرف کھینچتا ہے، اور وہ کہتا ہے نہیں تم نہیں، تو خبردار جو تم ماں سے ملی، خبردار جو تم، ماں کہتی خبردار جو تم باپ سے ملی، اگر باپ سے ملی تو مجھ سے نہیں ملنا۔ کئی یہ کہانیاں ایسی، یعنی ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے، لیکن مفسد کیا کرتے ہیں، فاسق کیا کرتے ہیں، اللہ کی حدیں توڑ کر خون کے رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی بعض اوقات رشتہ دار ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے کہ دیکھو تم بچوں کو سمجھاؤ یا کچھ، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے بچے ٹھیک ہے، ہم تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، آج کے بعد ہمیں نصیحت نہ کرنا۔ تو جو نصیحت کرتا ہے اسی سے ہم کاٹ کے رکھ لیتے ہیں۔ اکثر ایسا تھا نا، لوگ ان لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، یہ ٹو مچ انٹرفیئرنس کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے ماں باپ کے ساتھ ملنا چھوڑ دیں، یہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں، یہ بھی قطع رحمی میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں کوئی زیادہ مال و دولت والا ہو جاتا ہے تو وہ غریب بہن بھائیوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ وہ ان کو انٹروڈیوس ہی نہیں کرتے، وہ اپنے سرکل میں، کیونکہ اب ان کا سرکل ڈفرنٹ ہو گیا نا، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑی بڑی گاڑیاں، اب ان کا ملنا جلنا اپنے ہی جیسے گھروں والوں اور اپنی گاڑیوں جیسے گاڑیوں والوں سے اب ان کی دوستی ہے، وہیں آنا جانا ہے، مخصوص سرکل بن جاتا ہے۔ اب کیا ہے، اتنے میں کوئی غریب، کوئی
ایسا بہن بھائی اگر کہیں بیچ میں آ جائے کسی شادی بیاہ میں, کسی اجتماعی موقع پر, تو اس کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ گویا یہ ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں. یہ بھی ایک طرح سے کاٹنا ہے, اس کو اس کا حق نہ دینا. پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ رشتہ داروں پر تعویذ گنڈے کا الزام لگا کے ان سے کاٹ لیتے ہیں. کیسے؟ یہ میری بہو جو نہیں تعویذ کرتی, اب اس کا گھر میں آنا بند ہے. یہ فلاں جو ہے نا, میری ساس جو ہے نا, یہ کچھ پڑھ کے میرے میاں پہ پھونکتی ہے, لہٰذا میں میاں کو نہیں ملنے دیتی اس سے. کتنی عام ہے یہ کہانیاں. اس کے گھر نہ جانا, وہ کھانے میں کچھ کھلا دے گا. کرتے ہیں نا ایسے لوگ. میں اس کے گھر نہیں جاتی, اور جاؤں گی تو کھاؤں گی کچھ نہیں, کیونکہ وہ کچھ پلا دیں گی, وہ کچھ پھونک دیں گی. صرف ایک وسوسہ جس کی بعض اوقات کوئی حقیقت نہیں ہوتی, اور پھر خسر پسر ہو رہی ہوتی ہے, دیکھو کیا کھلایا, کیا تھا اس میں, وہ فلاں چیز. بدگمانی, صرف بدگمانی, یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ سب کیا ہے دراصل؟ اللہ کی نافرمانی. پھر اسی طرح اگر کسی کی مثلا شادی ہوئی, بچے نہیں ہوئے, اب ہر ایک پوچھتا ہے بچے کیوں نہیں ہوئے. اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں, سب سے ہی کٹ جاتے, وہ کہتے ہیں کسی سے ملنا ہی نہیں. جب ملیں گے تو وہ کہیں گے بچے کیوں نہیں ہوئے. وہ آنا جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے گھر. یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے قطع رحمی کا. اسی طرح آپ دیکھیں اور بھی بہت سی یہ مثالیں میں نے خاص طور پر اس لیے دی ہیں کہ یہ ہم عام طور پر جو ہمارا سوشل سرکل ہوتا ہے نا, اس میں کہیں نہ کہیں سن بول دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب کوئی ایسی عذر بہانہ پیش کرے تو اس کو آپ سٹاپ کریں کہ ان وجوہات کی بنا پر رشتے نہیں کاٹے جا سکتے. یہ بالکل آپ نے درست کہا کہ ایسے ہمیں کسی سے سوال کرنے بھی نہیں چاہیے, حیا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے آپ کسی کو دعا دے سکتے ہیں یا کچھ, لیکن بلا وجہ کسی کی زندگی میں اتنی مداخلت نہ کریں کہ جو دوسرا زچ ہو جائے. لیکن بھلے کوئی سوال کرے یا نہ کرے, مگر یہ سبب نہیں, یہ جینون عذر نہیں ہے کسی سے ملنا چھوڑنے کا کہ ملیں گے تو وہ مجھ سے پوچھیں گے تو لہٰذا ملے نہیں. ایسی چیزوں پر جہاں ان کو رکنا چاہیے وہاں ہمیں بھی کچھ صبر کر لینا چاہیے, اگنور کر دینی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو ایک طرف کر دینا چاہیے. تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ, اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. جب اللہ سے عہد توڑ دیا جائے, اللہ سے تعلق توڑ دیا جائے, جب بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد, بگاڑ. اور الٹیمیٹ اینڈ کہاں جا کر ہوگا؟ اولئک ھم الخاسرون. نہ دنیا ہی ملی نہ آخرت. تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب کام کرنے والے خاسر ہیں, لوزر ہیں, خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہت سکسیسفلی کیوں نہ ہو. کیونکہ بعض اوقات لوگ سب سے کاٹ کے اپنے بزنس میں بعض اوقات بہت ایکسل کر جاتے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں ہمیں تو بہت کچھ مل گیا, ہمیں اب کسی کی پرواہ نہیں, ضرورت نہیں. دنیا میں قارون کا خزانہ بھی کسی کو مل جائے تو بھی وہ اپنے آپ کو خوش قسمت نہ سمجھے اگر اس کی زندگی میں یہ گناہ شامل ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں, اس کا رشتہ داروں سے معاملہ اچھا نہیں, اور وہ ہر ایک کے گھر میں فساد ڈال رہا ہے. ایسا شخص جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اور خاسرون اگر دنیاوی سینس میں بھی دیکھیں نا, تو آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ سے تعلق نہیں رکھتا نا تو کبھی خوش نہیں رہ سکتا, اور جب انسانوں سے تعلق اچھا نہیں رکھتا تو بھی لوز کر جاتا ہے. پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ, پیچھے کہا نا کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کو مانو, اور یہاں کہا کہ نہیں مانتے. ہاؤ کم کہ تم اللہ کا انکار کرتے ہو, اللہ کو ڈینائی کرتے ہو, کیسے انکار کر سکتے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, تم مردہ تھے. اب دیکھیں پہلے ایک طرح سے دلیل دی, اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا. اب دوسری طرح سے دلیل دی جا رہی ہے کہ انکار مت کرو, تم اپنے آپ کو دیکھو تو کہ تم تھے کیا. كُنْتُمْ أَمْوَاتًا, تم لائف لیس تھے. اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی ہماری کیا تھی؟ ہم لائف لیس تھے, روح نہیں تھی. فَأَحْيَاكُمْ, تو اس نے تم کو زندگی دی, یعنی ماں کے پیٹ میں تمہارے اندر روح ڈالی. یہ اس زندگی کی طرف اشارہ ہے. ثم یمیتکم, پھر وہ تم کو موت دے گا. کب؟ دنیا سے جانے کے وقت روح نکال لے گا. ثم, پھر یحییکم, وہ زندہ کرے گا تم کو. یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں. ٹھیک ہے, یہ ثم یحییکم کیا ہے؟
کون سی زندگی؟ آخرت کی زندگی جس کے بعد پھر کوئی موت نہیں. آغاز کہاں سے؟ تم کچھ نہ تھے، پھر کیا ہوا؟ زندگی ملی. پھر کیا ہوگا؟ موت. پھر کیا ہوگا؟ زندگی. پھر کیا ہے؟ زندگی ہی زندگی، کوئی موت نہیں اس کے بعد. تو سائیکل کمپلیٹ ہو گیا. اب یہ زندگی کون سی ہے؟ قبر میں جیسے دوبارہ روح ڈال کر حساب ہوتا ہے، حشر کے دن اٹھایا جائے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی حشر کے دن اس کے سامنے لا کھڑے کیے جاؤ گے. کس لیے؟ کیوں؟ حساب کتاب کے لیے، جزا سزا کے لیے اس کے پاس لائے جاؤ گے. 2 دفعہ زندگی، 2 دفعہ موت. پہلی زندگی یہ ہے، پھر مرنا، پھر زندگی. اور اس سے پہلے کی موت تھی، یعنی آغاز موت سے ہے، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی، اور زندگی ہی زندگی. برزخ کی زندگی، قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے. پھر اٹھائے جائیں گے، پھر مریں گے نہیں، پھر دوبارہ کوئی موت نہیں، کیونکہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا. اور جنت والے ہمیشہ جنت میں، جہنم والے جہنم میں. دیٹ از اینڈ آف اسٹوری. تو یہاں پر اللہ کے وجود کے اقرار کے لیے ایسا سوال کیا گیا کہ جس کے بارے میں انسان لاجواب ہو جاتا ہے. پہلے تو اللہ کے وجود کو، توحید کو ثابت کیا گیا تھا تخلیق سے، اور یہاں تخلیق اور موت، حیات اور موت دونوں سے، کیونکہ یہ کام اللہ کے بغیر کوئی کر سکتا ہی نہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کیا کہا تھا؟ میرا رب کون ہے؟ وہ جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. بہرحال یہاں کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی صرف اللہ دے سکتا ہے. کتنی حیرت انگیز بات ہے نا کہ آپ میں سے جو مائیں ہیں انہوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ پیٹ کے اندر اچانک ایک حرکت ہوتی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روح آ گئی ہے. وہ کب ہوتا ہے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ کب آیا فرشتہ، کب پڑی جان، کچھ پتہ نہیں. ماں کو خود نہیں پتا کہ یہ کیسے ہوا، کب ہوا، کس نے کیا. کسی انسان نے نہیں کیا، ماں نے خود نہیں کیا. اور بعض اوقات تو کیا تھا، سوتے سوتے آنکھ کھل جاتی ہے کہ جیسے کچھ اندر حرکت کر رہا ہے. وہ حرکت زندگی ہے، وہ زندگی کی علامت ہے، لائف ہے. یہ صرف اللہ کرتا ہے. اور اگر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات زندگی جب نہیں پڑتی، روح نہیں پڑتی، تو وہ بچہ باہر آ جاتا ہے، جنین ابارٹ ہو جاتا ہے جب اس کے اندر لائف نہیں ہوتی. اسی لیے جب روح نہیں پڑتی اور وہ بچہ جس کا لوتھڑا وغیرہ تو بنا ہوتا ہے، روح نہیں ابھی اندر آئی ہوتی، وہ باہر آ جاتا ہے، تو اس پر نہ جنازہ ہوتا ہے، نہ غسل ہوتا ہے، نہ کفن ہوتا ہے، نہ دفن. اس کو جہاں مرضی آپ ڈال دیں. ہاں ایک دفعہ اگر روح آ گئی اور پھر وہ مرا اندر یا باہر تو پھر معاملہ فرق ہے. لیکن یہاں کیا حکم ہے؟ جس چیز پر یہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے، جو موت دیتا ہے، اور موت کے بعد پھر وہ زندگی دے سکتا ہے. قیامت کے دن بھی وہی اٹھائے گا. منکرین مکہ کیا، کافرین مکہ کہتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ پرانی ہو جائیں گی. قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجیے ان کو زندہ کرے گا وہی جس نے پہلی دفعہ زندگی دی تھی. وہو بکل خلق علیم، وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. تو اس آیت سے جو اہم ترین بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ کا انکار کرنا درست نہیں، اور اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ انسان کی اپنی زندگی اور موت کا نظام. اور دوسری بات یہ جو آیت کے آخری حصے سے پتہ چلتی ہے کہ انسان جہاں سے آیا ہے وہی واپس جانا ہے. اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اسی کے پاس واپس جانا ہے. لہٰذا اس زندگی میں بھی ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے چاہیے. کیا ہم اپنی مرضی سے آئے؟ کیا اپنی مرضی سے جائیں گے؟ جب وہ لایا آ گئے، جب وہ لے جائے گا چلے جائیں گے. نہ آنے میں مرضی نہ جانے میں مرضی. تو اس زندگی میں بھی مرضی نہیں کرنی چاہیے. اس میں کس کی مرضی ہونی چاہیے؟ اللہ کی، جس نے زندگی دی، تاکہ قیامت کے دن وہ ہم سے پوچھے کہ بتاؤ اب تمہاری مرضی کیا ہے. لیکن اگر ہم اس زندگی میں اپنی مرضی کرتے رہے تو وہاں پھر ہماری مرضی نہیں پوچھی جائے گی. اور آخری آیت، هو الذی،
وہ اللہ وہ ذات ہے خلق لکم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے بنایا کیا ما فی الارض جو بھی زمین میں ہے جمیعاً سارے کا سارا سب کچھ. ذرا گنے تو صحیح کہ زمین میں کیا کچھ ہے, خواہ وہ نباتات ہیں یا حیوانات ہیں یا کھانے کی چیزیں ہیں. سورۃ فصلت میں آتا ہے وقدر فیہا اقواتہا, ساری روزی بندوں کی اس کے اندر رکھ دی اللہ نے, ہمارے لیے بنایا. ثم استوى الى السماء, پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن 7 سماوات, اور ان کو 7 آسمان درست طور پہ بنا دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین آسمان سے پہلے بنی ہے, اور پہلے کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ انسان کو قدر ہو اللہ کی نعمتوں کی, اللہ کے احسانات کا شکر گزار ہو کہ جس نے انسان کے لیے اتنا کچھ بنایا. کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے, کیا کچھ اس نے نہیں دیا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کس کے لیے بنی, انسان کے لیے بنی, اور جو کچھ اس میں ہے انسان ہی کا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے, وہ اسے استعمال کرے, ایکسپلور کرے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, اسے ہر بات کا پتہ ہے. سورۃ یونس آیت 61 میں آتا ہے وَمَا يَعْزُبُ عَن رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ, تیرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں, خواہ وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو, نہ آسمان میں نہ زمین میں. سورۃ آل عمران میں آتا ہے ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء, اللہ پہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں, نہ آسمان میں اور نہ زمین میں. سورۃ الطلاق آیت 12 میں آتا ہے وان اللہ قد احاط بكل شیء علما, اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا اپنے علم کے اعتبار سے, اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, اور بندوں کا علم کتنا ہے, بس جتنا اللہ ان کو دے دے. اس آیت سے بھی ہمیں بہت اہم سبق ملتے ہیں. نمبر 1 کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انگنت نعمتیں دی. ہر احسان کا ایک بدلہ ہوتا ہے, جواب ہوتا ہے. ہمیں اس احسان کا جواب کس طرح دینا چاہیے کہ ہم اس کے بن جائیں جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا. جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہم اس کے بنے, بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کے بن جائیں جو اس نے ہمارے لیے بنائی تھی. یہ سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا, ہمارے لیے. ہم ان چیزوں کے لیے یا یہ ہمارے لیے, لیکن اب تو ترتیب الٹ نظر آتی. ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ان کے لیے بنے, کیونکہ انہی چیزوں کے ہو کے رہ گئے. گھر میں کھڑے ہو کر اپنے وجود کو غور کیجیے کہ یہ گھر آپ کے لیے یا آپ اس گھر کے لیے. یہ کیا ہوتا ہے کہ گھر آپ کے لیے, اور اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس گھر کے لیے, کہ آپ کے بغیر گھر نہ چلے. بزنس آپ کے لیے ہے اور آپ بزنس کے لیے ہے, کیا مطلب ہے, ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بزنس آپ کے لیے نہیں, آپ اس سے فائدہ اٹھائیں, اس کو سنبھالیں, دیکھیں, لیکن آپ بزنس کے لیے کہ آپ کی زندگی میں بزنس کے سوا کوئی چیز ہی نہ رہے. گھر آپ کے لیے ہے ٹھیک ہے, لیکن آپ گھر کے لیے کا مطلب کہ آپ کے بغیر آپ گھر کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہ سکے. بچے آپ کے لیے یا آپ بچوں کے لیے, کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے بچے آپ کے لیے ٹھیک ہے, لیکن آپ بچوں کے لیے اس طرح کہ آپ کی زندگی میں بچوں کے سوا کچھ اور رہے ہی نہ اللہ کا حق, نہ بندوں کا حق, کچھ اور تیسری چوتھی بات سوچے ہی نہ. فرق نظر آ رہا ہے, سمجھ آ رہی؟ تو اللہ نے زمین ہمارے لیے بنائی ہے, ہمیں ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا کہ ہم انہی میں کھو کے رہ جائیں اور بھول جائیں کہ دینے والا کون ہے. ٹھیک ہے, تو مطلوب, مقصود, محبوب کون ہونا چاہیے؟ ان چیزوں کا بنانے والا, نہ کہ یہ چیزیں ہماری مطلوب, مقصود اور محبوب ہو جائیں. ایک اور بہت اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے, ظاہر باطن ہر چیز اس کے سامنے ہے. اچھا, یہ جو بات ہو رہی تھی نا, پیچھے میں نے بات کر رہی تھی کہ ہر چیز ہمارے لیے, اس پہ بڑا اچھا ایک شعر ہے. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے, چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے, یعنی روشنی کے لیے, کھیتیاں سبز کی تیری غذا کے واسطے, یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. یعنی یہ ساری چیزیں ہماری خدمت کر رہی ہیں, اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرنی. تو اے لوگوں, اپنے رب کی عبادت کرو, کیونکہ اس نے تمہیں بھی بنایا اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی تمہارے لیے بنایا.
اب تم ان کے نہیں رہو، اپنے رب کے ہو جاؤ، اور اس سے ڈرو کیونکہ اس کو سب پتا ہے کون کہاں ڈنڈی مار رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب